अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। Do you feel secure sitting in the studios? I feel entirely secure. There was no advice to the England Cricket Board that said this tour has to be stopped on security grounds. I can speak authoritatively on that. If there had been, my travel advice would have changed, and it has not. Clearly, the New Zealand decision must have made some of those players be concerned. इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात नहीं थे। मैंने ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की। पाकिस्तान में बरतानवी सफ़ीर क्रिस्टन टर्नर का अहम इंकशाफ। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिक्योरिटी का मसला होता तो मेरी ट्रैवल एडवाइजरी भी तब्दील हो जाती। न्यूजीलैंड के फैसले की वजह से हमारे कई खिलाड़ी तशवीश का शिकार हुए। बरतानवी सफ़ीर ने अपनी सैरो सियाहत का हवाला दिया कि मैं हर जगह घूमता फिरता हूँ, कराची और गवादर भी जाता हूँ, मुझे कोई डर नहीं होता। आप मुझे पहाड़ों पर भी मुस्कुराता देखते हैं। इंग्लिश बोर्ड पाकिस्तान टीम भेजना चाहता है। इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तानी मैदानों में फिर खेलेगी। मेज़बान काशिफ अब्बासी ने बरतानवी हाई कमिश्नर से पूछा, क्या आप खुद को ARY के स्टूडियो में महफूज समझ रहे हैं या गार्ड बुलाऊं? क्रिस्टन टर्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ महफूज हूँ। इंग्लिश टीम को सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं था। बरतानवी हाई कमिश्नर मुतमईन थे तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान से किए वादे से क्यों इनकार किया? सिक्योरिटी इंतजामात वही थे जो शहजादा विलियम और केट मिडल्टन के लिए थे। इंग्लिश मुसन्निफ और सहाफ़ी पीटर ओब्रायन ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। पाकिस्तान ना जाने के फैसले को बुज़दिलाना करार देते हुए कहा, इंग्लैंड भारत को और अपने खिलाड़ियों के दबाव में आकर फैसले करता है। बोर्ड खिलाड़ियों से डरता है क्योंकि ये सब भारत से मुतासिर हैं, खास तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग से। पाकिस्तान ने कोरोना वबा में आकर बरतानिया पर एहसान किया था। आलमी क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं। न्यूजीलैंड के जाने के बाद तो ये वाजे हो गया था कि इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। हमें वैसे ही ख्वाहिशों का समंदर में नहीं जिंदगी गुजारनी चाहिए, ख्वाबों की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। और क्रिकेट के इशू को दुनिया के मीडिया ने ऐसा बड़ा इशू बना दिया जैसे शायद यही दुनिया का एक बड़ा मसला है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की अचानक वापसी। पाकिस्तान ने मामला सिफारती सतह पर उठा दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की हुकूमत को एहतजाजी मरासला भिजवा दिया। एहतजाजी मरासला वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भिजवाया गया। पाकिस्तानी सफ़ीर का भी न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा से राब्ता। पाकिस्तानी सफ़ीर ने न्यूजीलैंड की वज़ारत ख़ारजा से मामले की वजाहत मांग ली। थ्रेट अलर्ट की नौइयत क्या थी, तफसीलात मांगी गईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, न्यूजीलैंड की वापसी के बाद वाज़ेह हो गया था इंग्लैंड की टीम नहीं आएगी। क्रिकेट मैच का ना होना आखिरी मसला नहीं, एक दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान आएंगी। एब्सोल्युटली नॉट कहने की कीमत चुकाना पड़ती है। न्यूजीलैंड इंग्लैंड टीम्स के ना आने पर वजीर दाखिला से मिलकर ब्रीफ करेंगे। PTV का 20 से 25 करोड़ का नुकसान हुआ। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग। मुल्क में लोगों की आमदनी ना बढ़ने की खबरें मुस्तरद कर दी। बोले, मिस्त्री की आमदनी 3 गुना, प्लम्बर मजदूर की आमदनी 2 गुना बढ़ी। सिर्फ तनख्वाहदार तबके के मसाइल हैं। कहा, EVM पर वो बात करते हैं जिनको अकल नहीं। ये मुमकिन नहीं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दें। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी कायम करने का फैसला वजीर आजम और बाबर आवान की मुलाकात में हुआ। पाकिस्तान खेल, सियाहत, कारोबार के लिए महफूज है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगान अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। यूनानी सफ़ीर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिपा सालार बोले, हर शोबे में बाहमी ताउन के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे। ISPR के मुताबिक यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के किरदार और इनखला में ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB रमीज़ राजा कहते हैं, न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के ना आने की सूरत में प्लान B बना रहे हैं। क्रिकेट की दुनिया में ब्लॉक्स बने हुए हैं, हमें मुत्तहिद होकर मुकाबला करना होगा। न्यूजीलैंड टीम को क्या खतरात थे बताना जरूरी था।
دورہ پاکستان پر آنے والے کیوی کپتان ٹام لیتھم نے سیریز کی منسوخی کو مایوس کن قرار دیتے ہوئے کہا، ہم نے پاکستان کے ساتھ تاریخی اور خاص لمحہ بانٹنے کا موقع گنوا دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر مستعفی، عمران خان نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر تابش گوہر کی کارکردگی سے ناخوش تھے۔ حماد اظہر نے وزیر اعظم سے ملاقات میں تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ تابش گوہر پر مقامی ریفائنریز کو فائدہ پہنچانے کا الزام ہے۔ دوسری جانب حماد اظہر کا کہنا تھا، خوشی ہے کہ تابش گوہر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ تابش گوہر ملک کی خاطر خاندان سے 1 سال دور رہے۔ پاور سیکٹر کی بہتری کے لیے خدمات فراہم کرنے پر تابش گوہر کے شکر گزار ہیں۔ نواز شریف کو پاناما نہیں اقامے پر سزا ہوئی، ریکارڈ درست کر لیں۔ شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا حکومت کس منہ سے ہمیں تانے دے رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کہاں پہنچا دی گئی ہیں، لوگوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، کہاں گئیں وہ 1 کروڑ نوکریاں، آج غریب کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہے، حکومت کی گورننس پر آج آسمان بھی رو رہا ہے۔ وفاقی وزیر شیری مزاری کا جوابی وار، کہا کہاں گئے شہباز شریف کے وہ وعدے اور دعوے، شہباز شریف تو کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کر زرداری سے پیسہ واپس لیں گے۔ علی محمد خان نے کہا نواز شریف کو عدلیہ بلا رہی ہے۔ شریف خاندان سے کرپشن کیسز میں وصولیاں شروع، عدالتی فیصلے پر نیب لاہور کے متعلقہ ڈی سیز کو مراسلے، نواز شریف کی قابل فروخت جائیدادوں سے متعلق آگاہ کیا، لکھا یہ جائیدادیں فی الفور فروخت کرنے کے لیے ہیں۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں بھی 8 بلین پاؤنڈ برآمدگی کے لیے کارروائی کا آغاز، نواز شریف پر عائد جرمانے کی رقم 1 ارب 85 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ مطالبہ ہے کہ 538 ارب روپے کی جو ریکوری ہوئی ہے اس کو پبلک کیا جائے۔ نون لیگ کا نیب کے 538 ارب روپے ریکوری کو پبلک کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا نیب نیازی گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا، نیب کی پریس ریلیز سیاسی ایجنڈا، منفی پروپیگنڈا، بے بنیاد الزامات کا تسلسل ہے۔ یہ نواز شریف کے خلاف ایک جھیلے کی کرپشن کا الزام ثابت نہ کر سکے۔ نیب کو آٹے اور چینی کی چوری کیوں نظر نہیں آتی؟ شاہد خاقان عباسی کے تنزیہ وار، کہا بیرسٹر فیصل چودھری کو سیدھا چیئرمین نیب لگا دیں، پروسیکیوشن کی ضرورت پڑے گی نہ کوئی اور تکلیف۔ شہباز گل کا باؤنسر، کہا شریف دربار کے مسخرے مفرور آقاؤں کی کرپشن کے دفاع پر مامور ہیں۔ کراچی میں نوجوان کی موت کے ذمہ دار 2 سرکاری اسپتال قرار، انکوائری رپورٹ میں جناح اور عباسی شہید اسپتال کی انتظامیہ کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ وزیر صحت سندھ عذرا پچوہو کو تحقیقاتی رپورٹ مل گئی۔ لیاقت آباد پل پر زخمی ہونے والا نوجوان 6 گھنٹے تک 4 مختلف اسپتالوں کے چکر لگانے کے بعد اسٹریچر پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ افغانستان میں جامع حکومت بننے کی توقع ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنے سے افغانستان میں پائیدار امن ممکن ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا توقع ہے طالبان خواتین کو تعلیم کی اجازت دے دیں گے، افغان خواتین بہت بہادر ہیں، وہ اپنے حقوق خود حاصل کر لیں گی، طالبان خواتین کو مرحلہ وار قومی ادارے میں شامل کریں گے، ہمیں افغان حکومت کو وقت دینا چاہیے۔ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے، وزیر اعظم عمران خان کی امن کی کوششوں کو مداخلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے، عمران خان کی کوششیں مثبت ہیں۔ افغان نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز بریفنگ، کہا پاکستان سمیت دیگر ممالک سے رابطے میں ہیں، افغانستان میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتے، عبوری کابینہ میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والوں کو شامل کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کسی کو بھی طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کی جلدی نہیں ہے، طالبان خود کو عالمی سطح پر تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو انہیں حساس ہونا ہوگا۔ مفادات کے تحفظ کے لیے جب ضرورت پڑے گی طاقت کا استعمال کریں گے، طاقت کا استعمال آخری آپشن ہوگا، پہلا نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا ہم دنیا میں آزادی اور جمہوریت کے علمبردار ہیں،
دنیا کو کورونا وبا، موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مل کر دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم نے افغانستان میں 20 سال کے تنازع کو ختم کیا۔ موجودہ عشرہ دنیا کے مستقبل کے تعین میں فیصلہ کن ہوگا۔ ہماری سلامتی، خوشحالی، آزادیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر موسلادھار بارش سے جل تھل۔ گجرانوالہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور لیبر روم میں پانی داخل، تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ گندے پانی میں چیزیں تیرنے لگیں۔ زیر علاج خواتین اسپتال چھوڑ کر چلی گئیں۔ لاہور کی سڑکیں موسلادھار بارش سے جھیل بن گئیں۔ سیشن کورٹ کا احاطہ پانی میں ڈوب گیا۔ گھٹنوں گھٹنوں پانی سے آمد و رفت معطل، گاڑیاں خراب، جناح اسپتال کی چھت بھی ٹپکنے لگی۔ 50 کے قریب فیڈر سٹرپ ہونے سے بیشتر علاقوں میں بجلی غائب۔ ڈسکا میں سرکاری اسکول میں جوہر کا پانی داخل۔ گجرات پتوکی، بھالیا، سرائے عالمگیر اور گردنواہ میں بھی بادل خوب برسے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا، پہلے مرحلے میں پروجیکٹ کے لیے 44,000 ایکڑ اراضی مختص کی ہے۔ 6,000 ایکڑ پر انڈسٹریل زون بھی بنایا جائے گا۔ 3 بیراج بھی تعمیر ہوں گے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے یہ منصوبہ بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ یہ دریا کے کنارے بننے والا دنیا کا منفرد لاسانی منصوبہ ہے۔ گیم چینجر منصوبے سے ترقی کا نیا باب رقم ہو۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے مراد علی شاہ کو نوری آباد پلانٹ کے غیر قانونی ٹھیکوں منی لانڈرنگ ریفرنس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ عبدالغنی مجید اور خورشید انور سمیت 17 ملزمان بھی طلب۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے حیدرآباد سکھر موٹر وے سیکشن پر کام شروع کر دیا۔ وزیر مواصلات مراد سعید کہتے ہیں، سندھ کو پہلا موٹر وے مبارک ہو۔ اس سال مزید 4 موٹر ویز پر کام کا آغاز ہوگا۔ بجلی 1 ماہ کے لیے 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا خدشہ۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی نیپرا کو قیمتوں میں اضافے کی درخواست۔ پی پی رہنما شری رحمان کہتی ہیں، بجلی پھر مہنگی کی جا رہی ہے، صارفین سے 25 ارب روپے لوٹے جائیں گے۔ حلیم عادل شیخ اور قائد اعظم میوزیم کے ذمہ داران میں تلخ کلامی۔ پی ٹی آئی رہنما بولے، قائد اعظم ہاؤس میوزیم کو بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ زرداری ہاؤس کی ایکسٹینشن بنانے کی کوشش ہے۔ آرمی چیف سے انکوائری کا مطالبہ۔ کورونا کیسز میں کمی، این سی او سی کا لاہور، فیصل آباد، ملتان، سرگودا، گجرات اور بنوں سے پابندی ہٹانے کا فیصلہ۔ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس۔ این سی او سی کا کہنا ہے، عوام بلا تاخیر قریبی ویکسینیشن سینٹر سے ویکسین لگوائیں۔ کورونا وائرس سے متاثر مزید 81 مریض انتقال کر گئے۔ 1897 نئے کیس رپورٹ۔ 2 بوند پاکستان کی خاطر، بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، مستقبل محفوظ بنائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری۔ 4 کروڑ سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلانے کا ہدف۔ رضاکار گھر گھر جا کر ویکسینیشن میں مصروف۔ کراچی میں خاتون سمیت 4 ملزمان نے جیولری شاپ لوٹ لی۔ ملزم مبینہ طور پر رکشے میں ڈیفنس کی جیولری شاپ آئے، اسلحے کے زور پر 50 تولے سونا اور نقدی سمیٹ کر لے گئے۔ پاکستان کے بابر مسیح نے ورلڈ 6 ریڈ بال سنوکر چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ فائنل میں بابر مسیح کا مقابلہ بھارت کے پنکج اڈوانی سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں بابر نے جرمن کویسٹ کو دلچسپ مقابلے کے بعد 6-4 سے شکست دی۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2106 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر۔ آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں،
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।